تو ایک موقع پہ حاکم شام نے یہ کہا تھا، اور روایت میرے ذہن میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ رکی بھی اپنے مقام پر، اس کو پورا کرنا ہے مجھے. ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا تھا امام حسن علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے آپ کی ہوگی بڑی سخاوت، تمہارا ہوگا بڑا کرم، لیکن انا خیر من کا، میں تم سے بہتر ہوں. پھر بھی ابھی ڈھائی پہ کو کیا کہہ دے گا بھائی، کہا میں تم سے بہتر ہوں، انا خیر من کا، میں پھر بھی تم سے بہتر ہوں. خدا کی قسم امام حسن نے سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا معاذ اللہ نقول انا خیر من کا، میں تو پناہ چاہتا ہوں ایسے وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن علیہ السلام ہم یہ کہیں کہ اگر وہ ان سے بہتر ہے تو یہ توہین ہے امام حسن کی. حسن ہے جو حسین کا امام ہے، حسن جو ہے حسین کے امام ہے. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا. تو اس لیے امام حسین السلام بالکل بچپن ہے کہ یہاں سے تو میں نے بات اصل میں شروع کرنی تھی ابھی کہ امام حسین السلام کو بالکل بچپن ہے. تو ابی ابن کعب نے کہا کہ حسین حضور کے پاس پہنچے، داخل ہوئے تو حضور نے جواب حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. جیسے ہی حضور نے کہا امام حسین کو، جو امام حسین لازمی سی بات ہے کہ یا 5 برس کے ہوں گے یا 6 برس کے ہوں گے، اس وقت حضور نے فرمایا. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا زمین و آسمان کی زینت احد غیرک، آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ تو کائنات کے رسول ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو اشرف الانبیاء ہیں، آپ کے علاوہ کیا حسین زمین و آسمان کی زینت ہے؟ تو پہلے تو حضور نے ایک قانون دیا کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. یاد رکھو جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. کہ اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. پھر کہا فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اللہ نے اپنے عرش کے داہنی طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ إِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نَجَاةٍ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. وَإِمَامُ عِزٍّ وَفَخْرٍ وَعِلْمٍ وَذُخْرٍ، اور حسین یہاں تک حدیث مشہور ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. لیکن یہ پوری حدیث ہے آگے فرمایا ہوا امام عزٍ، عزت کا امام ہے حسین، وفخر، فخر کا امام ہے حسین. یعنی ہر بڑائی ہر بزرگی اس کا امام حسین اس تک پہنچا ہوا نہیں ہے، امام ہے حسین اس کا. ہر عزت کے امام ہے، ہر فخر کے امام ہے، علم کے امام ہے. اللہ اکبر. یہ لفظ میں کیسے سمجھاؤں؟ حسین عالم نہیں ہے، علم کا امام ہے حسین. عالم ہونا اور بات ہے، علم کا امام ہونا. دیکھو اگر یہ تعجب ہو رہا ہے نا، علی حق پر نہیں ہے، خالی علی حق کا امام ہے. اللہ. دیکھو یہ حدیث عمار کے لیے بھی ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. لیکن فقط اتنی ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. علی کے لیے جانتے ہو نا، فقط اتنی تو نہیں ہے حدیث. علی مع الحق والحق مع علی جن، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. اگر علی حق کے پیچھے جائیں تو حق امام ہے، علی ماموم ہے. حق علی کے پیچھے آئے اب جس کو تاریخ میں کہیں دیکھنا ہو کہ کون حق پر تھا، دیکھو علی کے پیچھے چل رہا ہے یا نہیں. علی سے جنگ لڑنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، حق پر نہیں ہو سکتا. سننا اس بات کو اس لیے
کرسچن رائٹر کا جملہ میرے دماغ میں آ گیا, شبلی شمیل, لکھا علی نسخۃ مفردہ. آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ جملے کو آپ سے بڑھ کے کون سمجھے گا. کہتے ہیں علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. علی وہ نسخہ ہے یار جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. یعنی اللہ نے بنایا ہی نہیں کوئی اور دوسرا, ایک ہی ہے فقط. ہاں وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در, دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. اب میں یہاں سے یہ نہیں سمجھا سکتا کون چھپ کے کہاں رو رہا تھا. مل جائے گا چھپ کر. دیکھو مجلس جس معراج پر ہے نا اسی معراج پہ میرے ساتھ چلتے رہنا. چلو گے انشاءاللہ ساتھ میں. وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر, میرے ساتھ پڑھنا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں, دیوار میں کعبے کی مگر در. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. سونے کو مگر بستر سرور. سونے کو مگر بستر سرور, ایک منزل اور چلو گے میرے ساتھ. سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا, دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. مل جائیں گے مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی. اوہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی میرے بھائی. مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. اس کی تو ویڈیو پچھلے سال بھی وائرل ہوئی تھی. تو علی و نسخۃ المفردہ, علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں. اب دیتے پھرو کسی کو بھی کسی کا لقب. ہاں اب کوئی بھی کسی کا کوئی لقب بنا دے تو وہ علی تو وہ ہے کہ چوری کرنے سے لقب تھوڑی کوئی. اس لیے کہ اگر دیکھو نفس رسول بن کر ایک ہی گیا تھا مباہلہ میں, نفس رسول بن کر, یہ مطلب کنفرم بات ہے. اس میں آپ کہیں سے بھی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, قاہرہ سے چھپی ہو, مکہ سے چھپی ہو, مدینہ سے چھپی ہو, بیروت سے چھپی ہو, نجف سے, قم سے, کہیں کی بھی کوئی تفسیر دیکھ لو, نفس رسول بن کر علی کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا. مباہلہ میں 5 ہی تھے نا, کوئی چھٹا ہوا نہیں تھا, صحیح ہے, تو صرف 5 تھے. تو حضور مکرم ہے, میں بات پہ آؤں گا اس پر. تو جو 5 ہیں ان میں سے ایک ہے سید الانبیاء,
ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، ایک ہے سیدہ شباب اہل جنت اجمعین. دو ہیں سیدہ شباب اہل جنت اجمعین. ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، ایک ہے جنت کے جوانوں کے، دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. تو پھر سے سن لو، ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، ایک ہے سیدہ دو ہیں سیدہ شباب اہل جنت اجمعین. پتہ چلو جو سردار تھے نا وہ گئے تھے مباہلہ میں. اب اگر کسی کو اپنے نام کے آگے سیدنا لکھوانے کا شوق ہے تو مجھے دکھاؤ مباہلہ میں کہا تھا، میں مان لوں گا. حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری. برائے خوشنودی پنجتن پاک علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی. تو امام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام 5 برس کے سن کے میں، 6 برس کے سن میں مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ کہیں الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. حسین کو جتنا آسمان والے جانتے ہیں نا، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے. یہ کوئی مذاق بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ نے اپنے عرش کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے. اللہ کے عرش کے داہنی طرف اللہ. گویا آپ کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ایک ہیڈ لائن بنی ہوتی ہے نا، بڑی سی کمپنی کا بورڈ ہوتا ہے مثلاً. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کائنات کے بورڈ پر، مثال دے رہا ہوں، جو ہیڈ لائن بنائی ہے نا، وہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، وہ امام و عز و فخر و علم و ذخر. اور حسین امام ہے عزت کا، فخر کا، علم کا اور ذخر کا. ذخر یعنی جو کچھ ذخیرہ ہے اللہ کی کائنات میں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تذکرۃ الشہداء کتاب اس کے صفحہ نمبر 39 پر ملا حبیب اللہ کاشانی کی کتاب ہے یہ. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اہل محشر کی، دیکھو اس پہ فخر کرنا اپنے آپ پر، انہوں نے کہا اہل محشر کی اگر 1000 صفیں ہوں گی، اہل محشر کی اگر 1000 صفیں ہوں گی تو ایک صف تمام آئمہ مل کر اس کی شفاعت کریں گے اور 999 کی شفاعت ابا عبداللہ الحسین کریں گے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں ملا حبیب اللہ کاشانی، کہتے ہیں کہ یہ جو 999 کی شفاعت حسین کریں گے تنہا، اہل محشر کی ایک صف کی شفاعت تمام ائمہ کریں گے اور 999 کی شفاعت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرمائیں گے جو شفاعت کے لائق ہوگا. فرمایا اس ایک صف میں بھی تمام ائمہ کے ساتھ حسین شریک ہے. آئے ہائے ہائے، یہ سمجھ ماری ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ہاں پروردگار جب یہ ہے مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم کی آیت ہے، تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے ہو کے گزرنا پڑے گا، کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور حتماً مقضیہ، آگے فرمایا ہے کہ یہ طے شدہ حتمی امر ہے، یہ ہو کے رہے گا. تو پروردگار تو مومن جہنم سے کیوں گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتا ہے. کبھی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو پھر شکر کرتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے پاس. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو بھی جہنم سے اس لیے گزارے گا کہ وہاں سے شکر کرتا ہوا گزرے کہ اگر میں نے ولایت کو نہ مانا ہوتا، اگر میں نے ولایت کو نہ مانا ہوتا تو میں یہاں اس جہنم کے گڑھے میں ہوتا. تو وہاں سے وہ گزر جائے گا. تو جب مومن جہنم سے گزر رہا ہوگا تو اسے جہنم کا عذاب جلائے گا نہیں، تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھول گئے؟ اللہ چاہے تو آگ میں ابراہیم جلنے نہ پائیں، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اللہ تو جہنم کا بھی خلق کرنے والا ہے. ہاں تو وہ جسے چاہے اس عذاب میں مطلع کرے، جسے چاہے جو جہنم سے ہو کے گزرے لیکن کوئی اسے عذاب نہ ہو. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں، آیت ہے. ہر ایک تم میں سے گزرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا سارے انسانوں سے. کچھ گزر رہے ہوں گے وہیں پہ لوڑ کے گر جائیں گے، کچھ جو ہوں گے گزر کے جنت میں جائیں گے. تو جب تک آپ اور ہم انشاءاللہ جب وہاں سے گزریں گے اور آگے جنت میں پہنچیں گے تو جب تک وہ دیکھ کے نہ آئے ہو تو پھر جنت کا لطف نہیں ہے نا، تو وہ دیکھ کر آئے گا انسان. اچھا یہ جو ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی قرآن کا ایک نقطہ ہے سن لیجیے گا، وارد ہوا، تم میں سے ہر ایک وارد ہوگا. اس لیے
زیارت عاشورہ میں ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، مجھے وارد ہونے والے دن حسین کی شفاعت عطا فرمانا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا امام ہے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، وارد ہونے والے دن، جس دن میں وارد ہو رہا ہوں، یعنی جب وارد ہو کے گزریں گے وہاں سے تب حسین کی شفاعت عطا کرنا۔ یا اللہ، تو امام ذخر ہیں، یعنی جو کچھ ذخیرہ ہے نا آل محمد کے پاس، جو کچھ ذخیرہ آل محمد کے پاس، اس کی شفاعت وہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دست قدرت میں دی ہے، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آل محمد نے 999 صفوں کی شفاعت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرمائیں گے۔ تو رب کی جو مرضیاں ہیں نا وہ امام حسین کے پاس ہیں۔ اب جسے خوش کرنا ہے اپنے اللہ کو، میں نے ایک جملہ، میں مصائب میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو تھوڑا سا معرفت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، وہ آیا بعد میں آپ کے پاس معافی مانگنے، آپ کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے رب نے معاف کیا۔ ہم تھوڑی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کیا پتا رب نے معاف کیا یا نہیں کیا، یہ فقط اختیار حسین ابن علی ہے، یہ اختیار حسین ابن علی ہے۔ حسین کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، یہ حسین کا باب اللہ ہونا سمجھ میں آیا، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ حسین، یہ اختیار حسین ابن علی سمجھ میں آیا میرے بھائی، کہ فقط اب عبداللہ الحسین یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حور علیہ السلام کو جو کہا، اس لیے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، انیس نے لکھا یہ، آزاد تو امام حسین نے کیا تھا، تو پھر کیوں لکھا ہے دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے؟ کیونکہ حسین نے آزاد کیا، یعنی اگلا مثال لکھتے ہیں، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، جو مشکلوں کی گرہیں کھولنے والا حسین ہے نا، اسے جنت کے در کھلوا دیے، کھلوا دیے، کھولے نہیں، مالک ہے حسین، حسین کا ایک خادم آ رہا ہے، کھلوا دیے، کھول دو اس کے لیے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے۔ جو یہاں اس تہذیب اور تمدن کو سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے بھی ایک بزرگوں کا ایک نظام اور جس طرح سے ہے نا، اس مصرے کو سنے تو سمجھ پائیں گے کہ زانوں پہ رکھا، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا۔ اب جنت طالب ہے حور کی، حور نہیں طالب، اب جنت طالب ہے۔ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا، اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حور تھا۔ یہ حسین تو امام ذخر ہے، یعنی جو کچھ آل محمد کے پاس ذخیرہ ہے شفاعت کا، اس کے امام ہے حسین۔